اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت. ایپیسوڈ 34. احمد نگر قلعے کی سیج میں فیصلہ کن شکست کے بعد مغل بہت مایوس ہو گئے تھے. وہ جنگ کے طول پکڑنے کے سبب بہت پریشان تھے. رسل و رسائل کی کمیابی روز بروز شدت اختیار کرتی جا رہی تھی اور یہ خبریں زور پکڑ رہی تھیں کہ مخالفین کی متحدہ فوج جلد ہی آنے والی ہے. مدافعین بھی اس بات کے مشتاق تھے کہ معاملتاً فیصلہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے مغل فوج کو اچھی طرح پرکھ لیا تھا اور یہ سمجھ گئے تھے کہ قلعے کو فتح نہ کر سکنے کے باوجود ان کے وسائل بہت وسیع ہیں. اس کے علاوہ قلعے کے اندر بھی سامان رسد ختم ہو رہا تھا اور قحط و فاقہ قچی کا خطرہ تھا. چاند بی بی سلطانہ کو میاں منجھو کی نیت پر شک ہونے لگا تھا، جو گولکنڈہ اور بیجاپور سے فوجیں لے کر آ رہا تھا. چاند سلطانہ یہ نہ چاہتی تھی کہ ابراہیم شاہ کے بیٹے بہادر کا حق احمد نگر کے تخت پر کسی طرح خطرے میں پڑ جائے. آخرکار یہ بات چیت شروع ہو گئی. ویرار اور دولت آباد کے علاقائی جات کی سپردگی کے سوال پر بحث ہونے لگی تھی. صادق خان اس کے لیے اڑا ہوا تھا. چاند بی بی پریشان تھی اور اس کے اپنے سفیر افضل خان کو لکھ بھیجا کہ حتی الامکان جلد از جلد صلح کی کوشش کرے، چونکہ اس کے سپاہی مزید تحمل نہ کر سکتے تھے. رسد کے نہ پہنچنے کے سبب فوج کے بیشتر حصے نے یہ فیصلہ کر لیا کہ قلعے کی دیوار سے کود کر مغلوں کے کیمپ میں چلے جائیں. آخرکار اعلیٰ مغل افسروں کو بیش قیمت تحائف، سیم و زر کی فراغ دلانہ تقسیم اور ویرار کے علاقے کی سپردگی کے وعدے پر فیصلہ ہو گیا. مغلوں نے دولت آباد کا مطالبہ ترک کر دیا اور 20 مارچ 1596 عیسوی کو بہادر کو مغل شہنشاہ کے زیر اقتدار احمد نگر کا حکمران تسلیم کر لیا گیا. مغلوں کی واپسی کے بعد محمد خان نے ساری طاقت اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لی اور بہادر نظام شاہ احمد نگر کا نام نہاد بادشاہ تسلیم کر لیا گیا تھا، اور میاں منجھو اپنے امیدوار احمد کے حق کی برابر حمایت کرتا رہا. لیکن چاند بی بی کی درخواست پر بیجاپور کے حکمران کی مداخلت کی وجہ سے اس کی کوششیں ناکام ہو گئیں. آخرکار منجھو نے احمد نگر کی سیاست سے دستکشی اختیار کر لی اور بیجاپور میں ملازم ہو گیا. ابتدا میں چاند بی بی کو محمد خان پر پورا اعتماد تھا، لیکن جب اس نے آہنگ خان اور شمشیر خان کو قید کر لیا اور اعلیٰ عہدوں پر اپنے آدمیوں کو مقرر کرنا شروع کر دیا تو چاند بی بی کو خطرہ لاحق ہوا اور اس نے پھر بیجاپور سے مدد کی درخواست کی. بیجاپور نے سہیل خان کی سرکردگی میں ایک فوج روانہ کر دی جس نے احمد نگر کا محاصرہ کر لیا. محمد خان نے انتقاماً مغلوں سے مدد مانگی، لیکن اس کے اس اقدام سے مخالفت نے اور شدت اختیار کر لی تھی اور آخرکار محمد خان گرفتار کر لیا گیا. اس کی جگہ 596 عیسوی میں آہنگ خان کو پیشوا مقرر کر دیا گیا. چاند بی بی اس انتظام سے مطمئن ہو گئی، لہذا بیجاپور کی فوج کو واپسی کا حکم دے دیا گیا. بیجاپور جنرل سہیل خان یہ چاہتا تھا کہ کسی قسم کی ہنگامہ آرائی ہو تو مغلوں سے شمشیر آزمائی کر سکے. احمد نگر کا نیا وزیر آہنگ خان بھی اس بات کا خواہاں تھا کہ مغلوں سے ویرار واپس مل جائے. چاند سلطانہ نے مغلوں کو بھڑکانے کی مخالفت کی، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوئی. سہیل خان نے مغلوں کے خلاف یہ الزام تراش کر جھگڑے کا جواز پیدا کر لیا تھا کہ انہوں نے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے جو صلح نامہ میں شامل نہیں ہیں. سہیل خان اس وقت تک احمد نگر میں رہا جب تک کہ اسے بیجاپور سے مغلوں کو باہر نکالنے کا حکم نہ مل گیا. گولکنڈے نے بھی مغلوں کے خلاف متحدہ محاذ پر شرکت کر لی اور ایک مشترکہ فوج جس میں تقریباً 60,000 سوار تھی مغلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے چل دی. مغلوں کو بھی کچھ شکایات تھیں. نظام شاہی سرداروں نے ویرار کا علاقہ امن و آشتی کے ساتھ خالی نہ کیا تھا، بلکہ ان میں سے کچھ افسروں نے تو تقریباً 10,000 آدمیوں کی فوج مغلوں کو پریشان کرنے کے لیے تیار کر لی تھی. اس نازک موقع پر شہباز خان شہزادے کی اجازت کے بغیر مالوہ چلا گیا تھا، جس کے سبب مغل فوج کمزور ہو گئی اور اس کے علاوہ افسروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا. جب شہزادے نے مخالفت کو زور پکڑتے دیکھا تو اس نے جنگی مجلس سے مشاورت طلب کی اور ان سے دریافت کیا کہ کیا روش اختیار کی جائے. آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ
کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے میدان سے قدم نہ ہٹائیں۔ 20,000 پر مشتمل مغل فوج شاہ رخ مرزا اور خانِ خانہ کی سرکردگی اور راجہ علی خان کی مدد کے ساتھ دکن کی افواج سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھی اور دریائے گوداوری کے جنوبی ساحل پر سونی پت میں ڈیرا ڈال دیا تھا۔ 5 فروری 1597 عیسوی کو اشٹی کے مقام پر جنگ ہوئی تھی۔ بیجاپور کی افواج نے مغلوں کے ہراول اور میسرہ دستوں کو تتر بتر کر دیا تھا۔ مغلوں کو جو زبردست نقصان ہوا اس میں خاندیش کے حکمران راجہ علی خان کی موت سب سے اہم تھی، لیکن مغل فوج کا قلب اور میمنہ اپنی جگہ پر جمے رہی اور آخرکار نظام شاہی اور قطب شاہی فوجوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ شام کے وقت فوجیں علیحدہ ہو گئیں اور دونوں طرف کے سپہ سالار یہ فیصلہ نہ کر سکی کہ صحیح حالت کیا ہے۔ پھر دوسرے دن پاؤ پھٹی تو خانِ خانہ یہ دیکھ کر سخت حیرت زدہ ہوا کہ سہیل خان کی فوج اس کی فوج سے 3-4 گنا فوج کی سرکردگی میں اس کے سامنے موجود ہے اور فتح کی امید سے اس کا چہرہ دمک رہا ہے۔ مغل مایوسی کی حالت میں جام بازی سے لڑتے رہے اور ان کے مقابلے میں سہیل خان نے شاندار دلیری دکھائی۔ پھر سہیل بری طرح زخمی ہوا اور گھوڑے سے گر پڑا تھا۔ اس کے گرتے ہی بیجاپور کی فوج میں ابتری پھیل گئی اور سپاہی سہیل کو اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مغل چونکہ تھک چکے تھے اس لیے انہوں نے بھاگتے ہوئے دشمن کا پیچھا کیا۔ شہزادہ مراد احمد نگر کی طرف بڑھنے کا خواہش مند تھا، لیکن خانِ خانہ نے موافقت نہ کی اور یہ تجویز پیش کی کہ مہم کو اگلے سال تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ کچھ عرصے بعد جنرل صادق خان جو مراد کا دست راست اور بہترین فوجی افسر تھا وہ فوت ہو گیا۔ صادق خان کی موت اور خانِ خانہ کی واپسی کی وجہ سے نظام شاہ نے مغلوں کے بیرونی چوکیوں پر دباؤ قائم کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود مغلوں نے گوالی گھڑ، منکارا اور لوہار گھڑ کے قلعے اور پھر 1598 عیسوی میں ناسک پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ 4 فروری 1598 عیسوی کو عبداللہ خان جو کہ ازبکستان سے تھا، جس کے نام سے سارا وسط ایشیا کانپتا تھا، وہ فوت ہو گیا اور توران میں افراتفری پھیل گئی اور اس واقعے سے سرحد کے حالات بہتر ہو گئے۔ اس کے علاوہ اکبر نے کشمیر اور کابل سے قندھار، بلوچستان، مکران اور سندھ تک اپنی حالت کو استوار کر کے سرحدوں کو مستحکم بنا لیا تھا اور اب وہ اپنی توجہ دکن کی سیاست کی طرف مبذول کر سکتا تھا، جہاں کے حالات بڑے پراگندہ تھے۔ اکبر نے خانِ خانہ کو واپس بلوایا اور شہزادہ مراد کی واپسی سے پہلے ہی شہزادہ دانیال کو بھیج دیا تھا۔ اب اکبر نے اپنے سب سے زیادہ معتمد وفادار ابو الفضل کو دکن روانہ کر دیا تاکہ وہ مراد کو وہاں سے واپس بھیج دے، دکن کے معاملات کو اثر نو منظم کرے اور خود تحقیقات کرنے کے بعد حالات کی تفصیل سے اطلاع کرے۔ اسی دوران اس نے خود دکن کا دورہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ابو الفضل کو دکن پہنچنے پر پہلی بات جو نظر آئی وہ یہ تھی کہ خاندیش کا نیا حکمران بہادر خان اس بات کے لیے تیار نہ تھا کہ دکن میں مغلوں کی فوجی مہم میں ان کا ساتھ دیا جائے، اور دوسری مایوسی شہزادہ مراد کی بیماری اور اس کی وفات سے ہوئی تھی۔ مراد کا لڑکا رستم نومبر 1598 عیسوی میں مر چکا تھا، جس کے سبب وہ ہمیشہ غمگین رہتا اور اس غم کو بھلانے کے لیے اس نے اندھا دھند شراب پینا شروع کر دیا تھا۔ کثرت شراب نوشی کے سبب اسے ذوف معدہ اور مرگی کے دورے پڑنے لگے تھی، لیکن مراد نے اپنی بیماری کی طرف کافی توجہ نہ دی اور شراب نوشی اور سیر و سیاحت کو جاری رکھا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا کہ اسے دکن سے واپس بلایا جا رہا ہے اور ابو الفضل اسے لے جانے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ اپنی گرتی ہوئی صحت کے باوجود احمد نگر فتح کرنے میں دوبارہ منہمک ہو گیا تھا۔ ایکایک اس کی حالت خراب ہو گئی، مرگی کے دوروں نے شدت اختیار کی اور 2 مئی 1598 عیسوی کو جبکہ وہ دولت آباد سے ابھی 40 میل دور ہی تھا، بے ہوشی اور ہیزیانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ اسی حالت میں ختم ہو گیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود کہ خاندیش کے نئے حکمران نے مدد دینے سے انکار کر دیا تھا، شہزادہ مراد کی موت واقع ہو گئی تھی۔ دکن میں مقیم پرانے افسروں نے خود غرضانہ کاہلی کا مظاہرہ کیا اور پھر روپیے کی بھی کمی تھی۔ ابو الفضل نے اپنا تن من دکن کی مہم میں لگا دیا تھا۔ اس کی تندہی اور لگن نے دوسرے افسروں کی ہمت بڑھائی اور وہ بھی اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ابو الفضل نے ناسک کے سوا اور دوسرے مقامات کے دفاع کا مناسب انتظام کیا جن پر مغل قابض ہو گئے تھے۔ اسی دوران ابو الفضل نے چاند بی بی سے خط و کتابت شروع کر دی اور قابل اطمینان جواب پایا۔ ابو الفضل خود بھی احمد نگر جانا چاہتا تھا، لیکن اسے خبر ملی کہ شمشیر خان ویرار میں داخل ہو گیا ہے
اور شہزادہ دانیال جلد ہی آنے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنی پیش قدمی روک دی۔ اس وقت مغل دو محاذوں پر سرگرم عمل تھے، ایک تو اسیر علی گڑھ کا معاملہ طول کھینچ رہا تھا، اور دوسری طرف شہزادہ دانیال نے احمد نگر کے علاقوں میں فوجی کارروائی جاری رکھی۔ ان دنوں احمد نگر میں دو حکومتیں تھیں۔ قلعے میں چاند سلطانہ اپنے بھتیجے بہادر نظام شاہ کے نام پر حکومت کر رہی تھی۔ قلعے سے باہر آہنگ خان کی حکومت تھی۔ آہنگ خان نے قلعے پر قبضہ کرنا چاہا، لیکن اس کی کوشش بیکار ثابت ہوئی۔ چاند سلطانہ نے ابو الفضل سے خط و کتابت کے دوران یہ تجویز پیش کی کہ اگر اسے بٹیر پر قبضہ کرنے کی اجازت دے دی جائے تو وہ احمد نگر مغلوں کو سونپ دے گی، لیکن یہ معاہدہ اسی وقت نافذ ہو سکتا تھا جبکہ مغل آہنگ خان کی قوت کو توڑ کر اسے درمیان سے نہ ہٹا دیں۔ اب دانیال احمد نگر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آہنگ خان نے اس کی پیش قدمی کو جے پور کوٹلے کے درے پر روکنے کی کوشش کی۔ شہزادے نے اس درے کو چھوڑ دیا اور دوسرے راستے سے آگے بڑھا۔ آہنگ خان احمد نگر لوٹ آیا اور اس نے چاند سلطانہ سے مصالحت کرنا چاہی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ آہنگ چنار کی طرف فرار ہو گیا۔ دانیال احمد نگر پہنچ گیا اور محاصرہ کر لیا۔ چاند سلطانہ کو قدرتاً اس بات میں شک تھا کہ احمد نگر کی فوج مغلوں کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکے گی، خصوصاً اس حالت میں جبکہ اکبر بھی نزدیک آ چکا تھا۔ قلعہ کئی مہینے تک محصور رہا۔ چاند سلطانہ اس کے لیے تیار تھی کہ جو تجاویز اس نے ابو الفضل کے سامنے پیش کی تھیں ان کو مان لے، لیکن اس کے عمرہ صلح کے خلاف اور جنگ کے خواہاں تھی۔ چاند سلطانہ نے اس پریشانی کے عالم میں ایک خواجہ سرا حمید خان عرف چیتا سے ان تجاویز کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ چیتا خان نے زور زور سے سڑکوں پر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ملکہ مغلوں سے سازش کر رہی ہے۔ دکنی غضبناک ہو گئے اور بعض لوگوں نے چیتا خان کی سرکردگی میں ملکہ کے محل میں گھس کر اسے قتل کر دیا۔ مغل حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ سرنگیں پہلے ہی کھودی جا چکی تھیں اور خندقوں کو پاٹ دیا گیا تھا۔ 8 اگست 1600 عیسوی کو سرنگوں میں آگ لگا دی گئی، جس کی وجہ سے لیلا نامی برج اور 70 فٹ لمبی دیوار پھٹ گئی۔ فوراً ہی زبردست حملہ کر دیا گیا اور قلعے پر ایکائک قبضہ ہو گیا۔ بہادر شاہ نظام گرفتار ہوا اور فوج کے 1500 سپاہی تحت تیخ کر دیے گئے۔ مغلوں نے دارالسلطنت اور قلعے پر قبضہ کر لیا اور گولہ بارود کے علاوہ ایک عمدہ کتب خانہ بھی ان کے ہاتھ لگا تھا۔ احمد نگر کی فتح کے ساتھ ریاست کی طاقت بکھر گئی، تاہم مغلوں کی مخالفت جاری رہی۔ دولت آباد میں برہان شاہ اول کا ایک پوتا مرتضیٰ نظام شاہ کے لقب سے تخت نشین کر دیا گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا حامی ایک حبشی ملک عنبر تھا، جس نے آگے چل کر دکن میں مغلوں کی پیش قدمی روکنے کے سلسلے میں کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ ملک عنبر کا حلقہ اثر مرتضیٰ دوم کی وفاداری کا دم بھرتا تھا اور ایک بااثر امیر شمار کیا جاتا تھا۔ ملک عنبر کا حلقہ اثر تلنگ کی سرحد سے چند میل دور بیٹر اور احمد نگر تک پھیلا ہوا تھا، اور راجو کا اقتدار دولت آباد سے لے کر احمد نگر کے علاقے اور گجرات کی سرحد تک مانا جاتا تھا۔ عبد الرحیم خان خانہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ دونوں سردار آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں گے، لہٰذا اس نے عنبر کے علاقے سے تلنگ کے بعض ضلعوں پر قبضہ کرنے کے لیے فوج روانہ کی۔ ملک عنبر نے جوابی کارروائی کی اور مغلوں سے بعض تھانے چھین لیے۔ مندیر کے قریب گھمسان کی لڑائی میں ملک عنبر زخمی ہو گیا، لیکن اس کے ساتھی اسے اپنے ہمراہ اٹھا لے گئے۔ عنبر نے تندرست ہونے کے بعد خانہ خانہ سے ملاقات کی اور مغلوں سے علاقے کے رد و بدل کے بارے میں فیصلہ کر لیا۔ اسیر گڑھ کا مشہور قلعہ ایک مضبوط اور ٹھوس چٹان پر سطح زمین سے تقریباً 100 فٹ کی بلندی پر واقع تھا، اور مالی گڑھ اور کمر گڑھ کے قلعے اس کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ قلعہ دکن کو جانے والی شاہراہ پر مسلط تھا۔ فیض سرہندی کے بقول اس سے زیادہ مضبوط قلعے کا تصور محال تھا، یا یوں کہیے کہ اس سے زیادہ کسی قلعے میں توپ خانہ، جنگی ذخائر اور رسد کا فراہم کرنا ممکن نہ تھا۔ یہ قلعہ اگر کسی دوست حکومت کے پاس ہوتا تو اس سے دکن کی ریاستوں کو فتح کرنے کا کام لیا جا سکتا تھا، اور یہی قلعہ دشمن کے ہاتھوں میں زبردست رکاوٹ بن سکتا تھا۔ راجہ علی خان سابق حکمران خاندیش شہنشاہ کا دوست تھا، لیکن اس کے لڑکے اور جانشین قدر خان بہادر شاہ کی نظریات کے بالکل مخالف تھے۔ دکن کی ریاستیں آپس کی لڑائیوں کے باوجود مغل سلطنت کی بڑھتی ہوئی طاقت کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتی تھیں۔ راجہ علی خان کا برتاؤ، جو کہ شہنشاہ کا بہترین دوست سمجھا جاتا تھا، مشکوک تھا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا
کہ وہ دو طرفہ سیاست کا کھیل کھیل رہا ہے، لیکن راجہ علی نے مغلوں کی طرفداری میں جنگ کی تھی اور سونی پت کے مقام پر اس نے اپنی جان کی قربانی بھی دے دی، اور مغلوں نے اسے موجود نہ پا کر اور اس کی وفاداری سے لا علمی پر اس پر غداری کا الزام عائد کر کے خاندیش کے کیمپ کو لوٹ لیا۔ جب انہیں حقیقت کا پتہ چلا تو سخت ندامت ہوئی اور معافی مانگی، لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا۔ خاندیش کے عمرہ اور بہادر خان پسر راجہ علی خان کو سخت غصہ آیا اور تعلقات خراب ہو گئے۔ بہادر خان کمزور اور عیاش تھا، لہٰذا اس بات کا بڑا امکان تھا کہ وہ اپنے عمرہ اور حمایتیوں کے بہکانے میں آ جائے۔ اس کے علاوہ غیر مفتوحہ ریاستوں کے عمرہ کسی دوسری ریاست کے تسلط و برتری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لہٰذا وہ مغلوں کے اقتدار کو کیوں کر تسلیم کر لیتے۔ اکبر جب اجین پہنچا تو اسے خبر ملی کہ بہادر شاہ شہزادہ دانیال کی خدمت میں عرض احترام کے لیے حاضر نہ ہوا ہے، اور شہزادہ یہ چاہتا تھا کہ بہادر شاہ کے خلاف مہم بھیجی جائے۔ اکبر نے شہزادے کو حکم بھیجا کہ وہ فوراً احمد نگر روانہ ہو جائے اور بہادر کا معاملہ اس پر چھوڑ دی۔ بہادر کے پاس ایک بعد دیگرے 3 مرتبہ پیغام بھیجا گیا، لیکن اس نے ٹال مٹول کی اور حاضری کے ارادے کا کوئی اظہار نہ کیا۔ اس کی اس ضد نے اکبر کو ناراض کر دیا اور وہ اسیر گڑھ کے قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے برہان پور کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بہادر نے اپنی ماں اور بیٹے کو شہنشاہ سے عذر خواہی کے لیے روانہ کیا، لیکن اکبر اس بات پر اڑا رہا کہ وہ خود حاضر ہو کر اطاعت کا اظہار کرے۔ رسد کی فراہمی میں مشکلات اور بھاری توپوں کی کمی کے باوجود قلعے کا محاصرہ جاری رکھا۔ اسی دوران بنگال میں شورش اور شہزادہ سلیم کے باغیانہ رویے کی خبر ملی، لیکن اکبر نے اس محاصرے کو چھوڑ کر آگرہ جانا منظور نہ کیا۔ احمد نگر کی فتح اور اکبر کے اس ارادے نے کہ محاصرے کے کام کو تیز تر کر دیا جائے بہادر کو پریشان تو کر دیا تھا، لیکن وہ اس عقیدے اور اطمینان پر جمع رہا کہ اسیر گڑھ کا قلعہ ناقابل تسخیر ہے۔ جب سپن کی پہاڑی اور مالی گڑھ کا قلعہ فتح ہو گیا اور کوڑی پہاڑ پر مغلوں نے قبضہ کر لیا تو اسیر گڑھ کے قلعے کا بیرونی استحکام ختم ہو گیا اور اب قلعہ بلا روک ٹوک ایک مؤثر حملے کا نشانہ بن سکتا تھا۔ ایک طرف تو مغلوں کی حالت مضبوط ہو گئی، جس کے سبب محاصرہ خطرناک حد تک تنگ تر ہو گیا تھا، اور دوسری طرف قلعے کے اندرونی حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ بہادر خان کے عمرہ کے نظریات میں اختلاف تھا اور پست ترین قسم کے کمینے ساتھی اس پر پورا اثر جمائے ہوئے تھے۔ سپاہیوں کی تنخواہیں ادا نہ کی گئی تھیں اور سامان رسد سڑنے لگا تھا۔ ادھر پناہ گزینوں اور جانوروں کی ایک بڑی تعداد قلعے میں گھس آئی اور صفائی کا انتظام درہم برہم ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک خاص قسم کی بیماری قلعے میں پھیل گئی تھی۔ یہ بیماری اگرچہ مہلک نہ تھی، تاہم جو بھی اس مرض کا شکار ہوتا اس کا نچلا دھڑ مفلوج ہو جاتا اور بینائی خراب ہو جاتی۔ لوگ اس طویل محاصرے اور روز بروز بگڑتے ہوئے حالات کے سبب گھبرا اٹھے اور بہادر شاہ کا ساتھ دینا ایک احمقانہ عمل معلوم ہونے لگا۔ مغلوں نے مدافعین کے حوصلے کو پامال کرنے کے لیے اپنی سیاست اور مال و دولت کی بازی لگا دی۔ دکن کی ریاستوں نے بھی انہی ہتھیاروں کو مفید طور پر مغلوں کے خلاف استعمال کیا تھا، اور اب مغل اسی ڈھنگ سے ان سے انتقام لے رہے تھے۔ ان تمام عناصر نے مل کر مقاومت کو کمزور بنا دیا تھا۔ آخرکار ایک سازش وجود میں آئی کہ بہادر کو مغلوں کے حوالے کر کے صلح کر لی جائے۔ بہادر کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ اس نے افسروں کی مجلس مشاورت طلب کی اور دریافت کیا کہ موجودہ حالات کے مقابلے کے لیے کیا کارروائی کی جائے۔ آخرکار یہ فیصلہ قرار پایا کہ اگر اکبر قلعہ اور ریاست اس کے قبضے میں رہنے دے اور فوجیوں کی زندگی اور رعایا کی جان و مال اور آبرو کی ضمانت دے دے تو وہ اطاعت کر لے گا۔ یہ تجاویز سعادت خان کے ذریعے شہنشاہ کی خدمت میں بھیجی گئیں، لیکن وہ جا کر مغلوں سے مل گیا تھا۔ بہرحال اکبر نے رامداس کو صحیح حالات کا پتہ لگانے کے لیے روانہ کیا۔ رامداس مقرب خان کے ہمراہ لوٹ آیا۔ مقرب خان یاقوت کا لڑکا اور بہادر کا معتمد امیر تھا۔ اس نے ساری شرائط اکبر کے سامنے رسمی طور پر پیش کر دیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکبر نے اور تو سب شرائط منظور کر لیں، لیکن قلعہ سپرد کرنے پر بضد ہوا۔ اب بہادر کے عمرہ نے یہ مشورہ دیا کہ قلعہ سپرد کر دے اور خود بھی شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے، لیکن قلعے کا حاکم یاقوت اس تجویز کے سخت خلاف تھا۔ مقرب خان نے کسی نہ کسی طرح بہادر کو قلعے سے باہر آنے پر تیار کر لیا تھا، اور بہادر کی عرضی کے مطابق خان اعظم نے دربار تک اس کی آؤ بھگت کی۔ جب بہادر نے اکبر کے سامنے احترامات پیش کر دیے
تو اسے فرید بخاری کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ یہ بات پوری طرح واضح نہیں کہ آیا مقرب خان نے سارے حالات بہادر سے صحیح طور پر بیان کر دیے تھے یا نہیں۔ بہادر نے قلعے کو سپرد کرنے کے بارے میں کوئی دستاویز تحریر نہ کی اور اس بات کو اس کی دوروئی اور اکبر کو فریب دینے کے ارادے پر محمول کیا جاتا ہے۔ زیادہ امکان اس امر کا ہے کہ اسے شہنشاہ کے اس ارادے کے بارے میں کہ وہ قلعے کو حاصل کرنا چاہتا ہے بتایا ہی نہ گیا ہو۔ بہادر کو مجبور کیا گیا کہ وہ یاقوت کو لکھ بھیجے کہ قلعہ مغلوں کے سپرد کر دیا جائے۔ جب مقرب خان نے بہادر کا یہ فرمان یاقوت کو دے دیا تو اس نے مقرب کو سخت سست کہا اور اپنے آقا کو قید کرا کر قلعہ دشمنوں کے سپرد کر دینے پر بڑی لعن طعن کی۔ جب مقرب خان کو احساس ہوا کہ اس کے ہاتھوں سے بادشاہ، شہنشاہ اور اپنے باپ مقرب خان تینوں کا اعتماد جاتا رہا ہی تو اسے سخت صدمہ ہوا اور اس کے ضمیر نے اسے اتنی ملامت کی کہ خنجر مار کر خود کو ہلاک کر دیا۔ ملک یاقوت نے قلعے میں مقیم بعض شہزادوں کو اس پر آمادہ کرنا چاہا کہ وہ تاج پہن لیں اور مغلوں سے جنگ جاری رکھیں، لیکن اس بھاری ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا اور نہ عمرہ میں سے کسی نے اس بات کی حمایت کی، کیونکہ وہ مصیبت آزمائی کی مدت کو مزید طول دینا نہ چاہتے تھے۔ ملک یاقوت کے بے انتہا مایوسی کی حالت میں حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر خودکشی کر لی تھی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی قلعے کو سپرد کرنے میں جو رکاوٹ باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور 16 سے 18 جنوری 1601 عیسوی کو ابو الفضل کے لڑکے عبد الرحمن کو قلعے کی چابیاں سونپ دی گئیں۔ بہادر اور اس کے خاندان کو گوالیار بھیج دیا گیا اور اس طرح فاروقی خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور اکبر نے خاندیش کو داندیش کے نام سے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بعض مورخین نے اکبر پر اس معاملے میں، جس کے نتیجے میں اسیر گڑھ کے قلعے پر قبضہ ہوا اور بہادر گرفتار کر لیا گیا تھا، فریب دہی کا الزام عائد کیا ہے۔ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ بہادر خان نے خود کو جان بوجھ کر محض قید کیے جانے کے لیے سپرد کیا ہو۔ اسی طرح یہ بات بھی ناقابل یقین ہے کہ وہ اکبر کے پاس صرف اس لیے گیا تھا کہ اکبر نے اسے ملاقات کے لیے بلایا تھا اور اپنی سر کی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ بہادر کو ملاقات کے بعد صحیح سالم واپس جانے دیا جائے گا۔ اگر بہادر کی صورتحال اتنی ہی مضبوط ہوتی جتنی کہ جیسوٹ پادریوں نے تحریر کی ہے، تو پھر اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈالتا۔ اس کے علاوہ اکبر اور بہادر کے درمیان اصل جھگڑا تو بہادر کے ذاتی طور پر اکبر کے سامنے حاضر ہونے اور اسیر گڑھ کو سپرد کرنے کا تھا۔ لہٰذا یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ بہادر نے کامیاب مقاومت کے بعد ایکایک یہ فیصلہ کیوں کر لیا تھا کہ وہ خود کو سپرد کر دے۔ تو پھر کیا وہ محض ذاتی اطاعت کے لیے ہی گیا تھا؟ اگر اس نے اپنی مرضی سے اطاعت قبول کی تھی تو پھر اسیر گڑھ کا قلعہ سونپنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ کیا اکبر نے اسے یہ بتایا تھا کہ اگر وہ اپنی اطاعت کا اظہار کر دے تو اسیر گڑھ کے قلعے کا مطالبہ معاف کر دیا جائے گا؟ اکبر اس فوجی مفاد سے کیوں ہاتھ دھو بیٹھتا جسے اس نے مہینوں کی زحمت کے بعد حاصل کیا تھا؟ یہ درست ہے کہ سلیم نے بغاوت کر دی تھی، لیکن دکن کی افواج کی قیادت دانیال کو سونپی جا سکتی تھی، جس نے حال ہی میں احمد نگر کا قلعہ فتح کیا تھا اور اس بات کا خواہش مند تھا کہ بہادر کی گستاخی پر جو اس نے خود حاضر نہ ہو کر کی تھی قرار واقعی سزا دے دی جائے۔ اس سے قبل کہ اکبر کے خلاف کوئی فیصلہ کیا جا سکے، مندرجہ بالا سوالات کا حل لازمی ہے۔ بہرحال اس بات کا امکان موجود ہے کہ مقرب خان نے یا تو جنگ ختم کرانے کے لیے یا پھر شہنشاہ کو خوش کرنے کے لیے بعض حقائق کو بہادر سے مخفی رکھا، اور ان میں خاص طور سے اسیر گڑھ کے قلعے کا مسئلہ تھا جسے حاصل کرنے کے لیے اکبر بضد تھا۔ چنانچہ یہ بات فرض کر لینا حق بجانب معلوم ہوتا ہے اور اس بات کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے کہ بہادر کو کس بات پر تعجب ہوا اور اس نے قلعے کو سپرد کرنے کے لیے کسی تحریر کے دینے سے انکار کیوں کر دیا تھا۔ اس بات سے اس امر کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ مقرب کے باپ نے اس پر غداری کا الزام کیوں لگایا، اکبر کیوں ناراض ہوا اور مقرب کی موت کی کیا وجوہات تھیں۔ اگر بہادر نے قلعہ اپنی مرضی سے حوالے کر دیا ہوتا تو اکبر اس کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرتا، لیکن اس کے انکار نے حالات کو بدل دیا تھا اور بجائے اس کے کہ بہادر کے ساتھ مہمانوں کا سا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ دشمنوں کا رویہ برتا گیا تھا اور اسے گوالیار بھیج دیا گیا۔ احمد نگر اور اسیر گڑھ کے قلعوں کو فتح کرنے کے بعد دکن کا راستہ صاف ہو گیا تھا اور مغلوں کی جڑیں مضبوط ہو گئیں۔ وہ دکن کی باقی ماندہ ریاستوں کے مقابلے میں اپنی سیاست اور فوجی طاقت کو زیادہ مؤثر طریقے پر استعمال کر سکتے تھے۔
اکبر کا سب سے بڑا لڑکا سلیم بڑے ارمانوں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اکبر نے اسے فراغ دلی اور ذوق نفاست کی تعلیم دلائی تھی اور اسے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، لیکن اکبر کو سلیم کی راحت پسند عادتوں، شراب نوشی اور اپنے گرد جمع کیے ہوئے دوستوں سے دل بستگی کے سبب بہت مایوسی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ باپ بیٹے کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئی۔ 1991 عیسوی میں، بلکہ اس سے کچھ قبل، اکبر کھلے طور پر اپنے بیٹے سے ناخوش ہو گیا، اور اگر تھوڑا بہت بھروسہ اکبر کو باقی رہ گیا تھا تو وہ بھی جاتا رہا، اور اس نے سلیم کو شاہی احکامات نظر انداز کرنے پر سخت باس پرس کی۔ 1591 عیسوی میں اکبر پر قولنج کا شدید حملہ ہوا، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ مرض اس وجہ سے لاحق ہوا تھا کہ سلیم نے خفیہ طور پر اکبر کو زہر دلوایا تھا۔ شہزادہ روز بروز اپنے فرائض سے لاپرواہ ہوتا گیا۔ اس نے 1596 عیسوی میں ماوراؤن نہر کی طرف ایک فوجی مہم کی قیادت سے انکار کر دیا، اور پھر 1598 عیسوی میں دکن جانے کو بھی تیار نہ ہوا۔ اس نے اتنی دور دراز جگہوں پر جانا اس لیے مناسب نہ سمجھا کہ مبادا اس کی عدم موجودگی اس کے مفاد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے، لیکن شہزادے کی ان نافرمانیوں کے باوجود اکبر کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا، چنانچہ اس نے بیٹے کے خلاف کوئی شدید اقدام نہ کیا۔ پھر اکبر نے سلیم کو میواڑ کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے مامور کیا اور خود دکن کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلیم اجمیر نہ گیا اور بیکار وقت ضائع کرتا رہا۔ وہ بجائے اس کے کہ فوجی مہمات میں دلچسپی لے، کثرت مے نوشی میں مصروف ہو گیا، جو کہ اکبر کے سارے لڑکوں کی ہلاکت کا باعث بنی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے اپنے ہوش و حواس پر قابو نہ رہا اور اپنے نالائق ساتھیوں کے کہنے سے بہک جاتا۔ ان لوگوں نے اسے بھڑکایا کہ شہنشاہ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھائی، میواڑ کی بے فائدہ اور بیکار مہم کو ختم کر دی اور اپنی طاقت کسی بہتر اور مفید تر مہم میں لگائی۔ ان لوگوں میں اس بات پر اختلاف پیدا ہو گیا کہ وہ پنجاب جائے یا مشرقی صوبوں کی طرف قدم اٹھائی۔ اسے ہر صورت میں آگرہ جانا ضروری تھا تاکہ وہاں سے مال و دولت اور دوسرے وسائل جو کچھ بھی مل سکیں ان پر قبضہ کر لی۔ اس کی خوش قسمتی سے ایک بہت ہی کامیاب اور مالدار امیر شہناز خان تقریباً 1 کروڑ روپے کی جائیداد چھوڑ کر انتقال کر گیا۔ سلیم نے جہاں تک ہو سکا اس کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا اور آگرہ کی طرف، جو کہ قلی خان کے اختیار میں تھا، روانہ ہو گیا تھا۔ شہزادے کا بڑے احترام کے ساتھ استقبال کیا گیا، لیکن قلی خان نے کسی قسم کی مدد دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت شہزادہ طاقت کے استعمال کے لیے تیار نہ تھا، چنانچہ اس نے مان سنگھ کے کہنے پر جولائی 1599 عیسوی میں دریائے جمنا کو عبور کیا اور بنگال کی حدود تک اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اس نے الہ آباد کو اپنا مرکز بنایا اور کالپی، جونپور اور بہار میں اپنے صوبے دار مقرر کر دیے، اور بہار کے خزانے کو، کہ جس میں 30 لاکھ روپیہ تھا، اپنے قبضے میں کر لیا۔ اکبر سلیم کی حرکات کی اطلاع پا کر قدرتاً پریشان ہوا۔ اس نے شریف کو شہزادے کے پاس روانہ کیا تاکہ اسے تنبیہ کر کے دوبارہ اطاعت پر راضی کرے، لیکن شریف خود شہزادے سے جا ملا۔ اب اکبر نے یہ فیصلہ کیا کہ خود ہی جلد از جلد آگرہ پہنچے، چنانچہ وہ 21 اپریل 1601 عیسوی کو برہان پور سے روانہ ہو گیا۔ دارالسلطنت پہنچنے کے کچھ دنوں کے بعد اسے اطلاع ملی تھی کہ سلیم 30,000 سواروں کی سرکردگی میں باپ کی خدمت میں احترام بجا لانے کے بہانے راستے میں ملک کو لوٹتا ہوا غارت کرتا آگرہ کی طرف چلا آ رہا ہے۔ اس پر شہنشاہ نے سلیم کو ایک سخت خط روانہ کیا اور یہ لکھا کہ اگر وہ حقیقتاً باپ سے ملنا چاہتا ہے تو وہ تنہا آئے، ورنہ الہ آباد واپس چلا جائے۔ سلیم الہ آباد واپس ہو گیا۔ بنگال اور اڑیسہ کے صوبے اسے دے دیے گئے اور اسے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ وہ ان پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے اپنے آدمیوں کو بھیج دے۔ شہزادے نے اس تجویز کی طرف توجہ نہ دی، وہ الہ آباد میں ہی مقیم رہا اور اس نے اپنے نام کے سکے جاری کر دیے۔ اکبر ان باتوں سے برہم نہ ہوا اور نہ ہی فوری طور پر کوئی آویزش شروع کر دی۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ اول تو یہ کہ اکبر کو اپنے بیٹے سے محبت تھی، دوسرے یہ کہ بنگال میں افغانوں اور شمالی پنجاب میں راجہ باسو کی بغاوتیں ابھی پوری طرح دبائی نہ جا سکی تھیں، اور ان کے علاوہ اکبر کو اپنی قوت پر پورا بھروسہ تھا اور وہ سلیم کو خوب پہچانتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ معاملے کو وقت کے ہاتھوں سونپ دے، جو سلیم کو خود ہی راہ راست پر لے آئے گا۔ شہنشاہ نے ابو الفضل کو دکن سے واپس بلانا ہی بہتر سمجھا، چونکہ شہزادہ کھلم کھلا بغاوت پر کمر بستہ تھا، لہٰذا اکبر نے یہی مناسب سمجھا کہ ابو الفضل کو، جس نے اپنی لیاقت و اطاعت سے
وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا، دربار میں واپس بلا لیا جائے تاکہ اس کی عقل و فہم سے بیشتر فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ابوالفضل حکم ملتے ہی آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا اور تیزی سے منزلیں طے کرنے لگا۔ شہزادہ سلیم کو جب ابوالفضل کی واپسی کا علم ہوا تو اسے بہت تشویش ہوئی اور اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کام کے لیے سلیم نے ایک بندیلا سردار بیر سنگھ دیو کو حاصل کر لیا۔ جب ابوالفضل سرونج پہنچا تو اس کے ساتھی تیزی سے سفر کرنے کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ مقامی افسر گوپال داس نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے آدمیوں کو وہیں چھوڑ کر تازہ دم سپاہیوں کو، جن کو گوپال نے بھرتی کیا تھا، اپنے ساتھ لے جائے۔ ابوالفضل کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ بیر سنگھ دیو کی نیت خراب ہے، تاہم اس نے گوپال داس کا مشورہ قبول کر لیا اور اپنے بہترین ساتھیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھا۔ ابوالفضل ہر قسم کے خطرے کے باوجود بغیر پرواہ کیے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 8 اگست 1602 عیسوی کو سرائے بار اور انتری کے درمیان اسے گھیر لیا گیا۔ بیر سنگھ دیو اس بات پر رضامند ہو گیا کہ اس کی جان بچا کر جانے دے، لیکن ابوالفضل نے سخت کلامی کی اور جبار خان نے غصے میں بھر کر بیر سنگھ پر حملہ کر دیا۔ جبار مارا گیا اور ابوالفضل کا سر قلم کر کے سلیم کے پاس بھیج دیا گیا۔ ابوالفضل کے قتل کی خبر شہنشاہ کو جب ملی تو صدمے سے اس کا برا حال ہو گیا اور وہ کچھ عرصے کے لیے تو اپنے حواس کھو بیٹھا۔ وہ رونے اور سینہ کو بھی کرنے لگا۔ کئی دن بعد اس کی حالت درست ہوئی۔ اس نے بیر سنگھ دیو کا پیچھا کرنے اور اسے سزا دینے کا حکم صادر کیا۔ بیر سنگھ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تعاقب کیا گیا، لیکن وہ اپنی جنگلی پناہ گاہوں میں چھپتا پھرا اور ہاتھ نہ لگا۔ اکبر قدرتاً سلیم سے بھی ناراض ہو گیا تھا۔ اپنی ماں اور گلبدن بیگم کے کہنے سننے سے آخرکار شہنشاہ کا غصہ کم ہوا اور اس نے اس بات کی اجازت دے دی کہ سلطان سلیمہ بیگم کو بھیجا جائے تاکہ وہ سلیم کو اس بات پر راضی کرے کہ وہ اپنے طور طریق درست کر لے۔ سلطان سلیمہ بیگم کی مہم کامیاب رہی اور سلیم نے شہنشاہ سے رسمی طور پر معافی کی درخواست کی۔ وہ سلیمہ کے ساتھ فتح پور آیا اور باپ کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ شہنشاہ اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا اور اس کا خوف دور کرنے کے لیے اور اسے مطمئن کرنے کے لیے اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھی اور اس طرح اس کے جانشین ہونے کا اعلان کر دیا۔ 1603 عیسوی میں ایک مرتبہ پھر سلیم کو میواڑ کے زیر کرنے کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ وہ فتح پور گیا اور وہاں پہنچ کر یہ عذر پیش کیا کہ سپاہیوں اور ساز و سامان کی کمی کے سبب وہ اس مہم پر نہیں جا سکتا، اور یہ درخواست کی کہ اسے اپنی جاگیر پر واپس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اکبر جانتا تھا کہ سلیم کیا چاہتا ہے، لہٰذا اس نے سلیم کو الہ آباد جانے اور پر لطف اور خوش و خرم زندگی بسر کرنے کی اجازت دے دی۔ الہ آباد پہنچ کر سلیم اپنے پرانے ڈھنگ پر اتر آیا اور ایک آزاد حکمران کی طرح رہنے لگا۔ چند ماہ بعد اکبر کو پتہ چلا کہ سلیم ذلیل و پست کاموں میں اس حد تک مبتلا ہو چکا ہے کہ نہ کہ وہ خود کو محض برباد کر رہا ہے بلکہ سخت ظلم و تشدد پر بھی اتر آیا ہے۔ اس زمانے میں بنگال سے مان سنگھ کی رپورٹ نے اس کے دل و دماغ کو بنگال کے معاملات کی طرف سے مطمئن کر دیا تھا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ سلیم کو راہ راست پر لانے کے لیے الہ آباد کی طرف کوچ کرے۔ 21 اگست 1604 عیسوی کو وہ شہزادہ دانیال اور اپنی محترم ماں کی تیزی سے گرتی ہوئی صحت کے باوجود آگرہ سے روانہ ہو گیا، لیکن جس کشتی میں وہ روانہ ہوا تھا وہ رات میں خشکی میں پھنس گئی اور 3 دن تک سخت بارش ہوتی رہی۔ ابھی بارش ختم نہ ہونے پائی تھی کہ خبر ملی کہ مریم مکافی کی حالت نازک ہو گئی ہے۔ چنانچہ شہنشاہ واپس لوٹ آیا اور اس نے اپنی ماں کو زندگی کے آخری لمحات گزارتے ہوئے پایا۔ ماں کی موت سے شہنشاہ کو زبردست صدمہ پہنچا اور لامحالہ الہ آباد کی مہم معرض التوا میں پڑ گئی۔ شہزادہ جانتا تھا کہ اکبر جس مہم کے لیے ایک مرتبہ سوچ لے تو وہ کبھی اسے ادھورا نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ اس نے دادی کی موت کے واقعے سے فائدہ اٹھایا اور خود تعزیت کے لیے آگرہ پہنچا۔ حالانکہ ظاہری طور پر اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا تھا، لیکن تنہائی میں اکبر نے اسے سخت لعن طعن کی، اسے نظر بند کر دیا۔ پورے 10 دن بعد اس کی رہائی اور دربار میں حاضری کا حکم دیا۔ 19 مارچ 1605 عیسوی کو شہزادہ دانیال دائم الخمری کی وجہ سے 38 سال 6 مہینے کی عمر پا کر 40 دن کی بیماری کے بعد فوت ہو گیا۔ کثرت مایوسی کے سبب اس کی صحت بہت گر گئی تھی اور کافی عرصے تک بیمار رہنے کے سبب وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی موت کا فوری سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مرشد قلی نے
ایک پرانی بندوق کی زنگالود نال کی 2 آتشہ شراب پلاتی تھی۔ اکبر کئی سال سے اپنے پرانے درد و شکم میں مبتلا رہا اور ستمبر کے آخری ہفتے میں اسے پیچش کا حملہ ہوا۔ کچھ دنوں تک یہ خیال کر کے کہ اس کی مضبوط جسمانی بناوٹ خود بخود مرض پر غالب آ جائے گی کوئی دوا نہ کی گئی، لیکن اس کی حالت خراب تر ہوتی گئی اور خون نکلنے لگا۔ پھر حکیم علی نے سخت قابض دوا دی جس کی وجہ سے پیچش ایک دم رک گئی، لیکن اسے بخار اور عسر البول کی شکایت ہو گئی۔ اس کی صحت تیزی سے گرنے لگی۔ اب حکیم نے اسے زبردست مسحل دے دیا جس کے سبب بہت زیادہ دست آ گئے۔ دستوں کو روکنے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور 23 دن کی سخت بیماری کے بعد 16 اکتوبر 1605 عیسوی کو شہنشاہ نے آخری سانس لی۔ اس کی موت کے بارے میں چاروں طرف افواہیں پھیلتی گئیں۔ کچھ لوگوں نے یہ خبر اڑا دی کہ اس نے غلطی سے ایک زہریلی گولی خود کھا لی تھی جس گولی سے وہ مان سنگھ کو مارنا چاہتا تھا۔ دوسروں کا کہنا تھا کہ شہنشاہ مان سنگھ کو نہیں بلکہ ٹھٹ کے صوبیدار غازی بیگ جو جانی بیگ کا باپ تھا اسے مارنا چاہتا تھا۔ تیسری افواہ یہ گرم تھی کہ سلیم نے باپ کو زہر دے دیا۔ اس قسم کے شبہات کی کئی وجوہ تھیں۔ اکبر اور سلیم کے درمیان کشیدہ تعلقات کسی سے پوشیدہ نہ تھے۔ اس کے علاوہ حکیم علی جو کہ عام طور پر دل کا برا اور بد کردار تھا جہانگیر کا چہیتا تھا۔ جہانگیر نے خود ہی اعتراف کیا ہے کہ اس کی پوری وفاداری میری طرف ہے اور میں ہمیشہ اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ اور ایک افواہ یہ بھی گشت کر رہی تھی کہ حکیم علی کے کچھ دوستوں نے اسے زہر دے کر ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلیم کو اس مفروضہ سازش سے جو کہ اکبر کی علالت کے دوران ظہور میں آئی تھی خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور یہ بات مشہور ہے کہ عزیز کوکا اور شہزادہ خسرو کی خسرے خان اعظم اور ماموں مان سنگھ کی یہ خواہش تھی کہ شراب خوار اور پست اخلاق سلیم کو ہٹا کر اس کے بجائے خوش اخلاق اور خوش مشرب جوان شہزادے خسرو کو تخت پر بٹھایا جائے جس کے اخلاق پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر بھی خسرو کو ترجیح دیتا تھا اور اس سازش کی حمایت کرتا تھا۔ سازشیوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ جب سلیم باپ کے پاس ادائے احترام کو آئی تو اسے گرفتار کر لیا جائے، لیکن سلیم کو بروقت ضیاء الملک قزوینی کے ذریعے اس سازش کی اطلاع مل گئی اور وہ شہنشاہ کے پاس نہ گیا۔ اب راجہ اور خان اعظم نے امراء کی مجلس سے مشاورت طلب کی اور ان سے جانشینی کے بارے میں مشورہ لیا۔ ملک خیر اور سعید خان چغتائی نے یہ کہہ کر اس موضوع کی شدید مخالفت کی کہ باپ کی حیات میں اس کے بیٹے کا جانشین مقرر کیا جانا چغتائی تاتاریوں کی رسم و آئین کے خلاف ہے اور ایسا ہرگز نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ یہ مجلس درہم برہم ہو گئی۔ اس کے بعد مرتضی خان اور المعروف بشیخ فرید بخاری نے سادات بارہ اور سلیم کے دوسرے ساتھیوں مثلاً رکن الدین روہیلا، معتمد خان اور مرزا شریف کو جمع کر لیا۔ ان لوگوں نے شہزادے سے رجوع کیا اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ اسلام کی حفاظت کرے گا اور خسرو کے حامیوں سے انتقام نہ لے گا۔ تب سلیم کے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر کے نقارے بجا کر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ ان لوگوں کی حفاظت میں سلیم آخری مرتبہ اپنے باپ کی جو کہ موت سے ہم آغوش ہو رہا تھا دیکھنے گیا تھا۔ اب شہنشاہ اکبر کی زبان بند ہو چکی تھی لیکن حواس بجا تھی۔ شہنشاہ نے پیش خدمتوں کو اشارہ کیا کہ اس کی پگڑی سلیم کے سر پر رکھیں اور اس کا خنجر اس کی کمر پر باندھ دیا جائے۔ اس کے بعد شہنشاہ نے آنکھیں موند لیں اور سکون کے ساتھ 16 اکتوبر 1605 عیسوی کو ملک الموت کو لبیک کہا تھا۔ اگلے روز صبح اسلامی آئین کے مطابق نعش کو غسل دیا گیا اور سکندریہ لے جایا گیا۔ اکبر تاریخ ہند کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ وہ بیک وقت اپنے زمانے کی پیداوار اور اس کا جنم داتا بھی تھا۔ اکبر کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہ ان مسائل کے مقابلے میں جو چندرگپت، اشوک یا گپتا بادشاہوں کو لاحق ہوئے تھے بہت پیچیدہ اور مشکل تھی۔ وہ ایک غیر ملکی ترک اور مسلمان تھا۔ اسے مختلف انواع فرقے کے لوگوں نے مثلاً ہندوستانیوں کو جن میں ہندو اور نو مسلم شامل تھے، ترکوں، مغلوں اور ایرانیوں کے ساتھ سابقہ پڑا تھا اور آگے چل کر اسے عیسائیوں سے بھی نمٹنا پڑا تھا۔ اکبر نے اپنی خداداد بصیرت، تجربات اور میل جول کے سبب ایسے بنیادی اصول مرتب کیے تھے جو اس کے اعمال کے محرک ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسے اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ کم از کم ہندوستان کے دو بڑے فرقوں کے درمیان اتحاد قائم کرنا اشد ضروری ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے سخت گیرانہ اقدامات ختم کر دیے اور مذہبی بندشوں کو دور کر دیا تھا۔
یاتری ٹیکس، جزیہ اور دوسرے فالتو ٹیکس اڑا دیے تھے، اور سرکاری ملازمتیں سب کے لیے کھول دی گئیں، اور مختلف طریقوں سے سب فرقوں کے درمیان قریبی معاشرتی تعلقات اور ہمدردانہ افہام و تفہیم کو بڑھا دیا تھا۔ ہندوؤں کو جلد ہی اس بات کا احساس دلایا گیا کہ شہنشاہ خود کو اس کا بھی اتنا ہی محافظ سمجھتا ہے جتنا کہ دوسروں کا۔ شہنشاہ نے اپنی روش صلح کل کے سبب ہندوؤں کے دلوں میں بھی سلطنت مغلیہ کے لیے جوش کا جذبہ پیدا کر دیا تھا، اور انہوں نے اس کے لیے اپنا خون بہایا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندو عوام و عمرہ جنہوں نے اکبر کی رہبری میں اس وسیع سلطنت کے بنانے میں قربانیاں دی تھیں، وہ بجا طور پر فخر و مباحات کر سکتے تھے۔ اکبر کا عقیدہ تھا کہ جب سب مذاہب دین الہی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں نے ان کی اشاعت کی ہے، تو ان میں کچھ مشترکہ بنیادی باتیں ضرور ہونا چاہیے۔ ان مذاہب کے مقاصد کم و بیش ایک ہی جیسے ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح تفصیلات، بدعات، توہمات اور اسی قسم کے دوسرے پردوں میں گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اگر ان مقاصد کو غیر جانبدارانہ اور عمیق تحقیقات کے ذریعے تدوین کر لیا جائے تو یہ انسانوں کو مذہبی نقطۂ نگاہ سے متحد کرنے میں بڑے اہم اور قیمتی ثابت ہوں گے۔ اکبر نے اپنی تحقیقات بلا روک ٹوک جاری رکھی، اور کبھی کبھی تو اسے یہ محسوس ہوتا کہ اس نے تقریباً ان حقائق کو پا لیا ہی۔ اسے خدا پر بے حد بھروسہ اور اعتقاد تھا، اور وہ ہمیشہ ہر معاملے میں اس کی رہنمائی کی دعا کرتا۔ اکبر مذاہب کے درمیان بنیادی وحدت کی تلاش کے جوش میں کبھی کبھی ان عناصر سے جو نفاق کا باعث ہوتے چشم پوشی کر جاتا۔ اسے متعصب اور کٹر لوگوں سے کوئی ہمدردی نہ تھی، اور کبھی کبھی تو اسے ان پر غصہ آ جاتا۔ اکبر خود بہت ہی مذہبی اور صوفیانہ مزاج کا مالک تھا، اور اسی قسم کے لوگوں کی صحبت سے اس کا دل خوش ہوتا جو راتوں کا بیشتر حصہ جاگ کر عبادت میں گزارتے تھے۔ اکبر کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا کو جس میں اس قدر نفاق اور کشمکش ہے، ایک مقتدر طاقت کے تحت متحد کر دی۔ اس نے یہ بات اسلام کی تعلیمات اور چنگیز خان کے تجربات سے سیکھی تھی۔ اس نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہندوستان کو متحد کرنے کا نہ صرف خواب دیکھا تھا، بلکہ اسے بروئے کار لانے کے لیے بے شمار زحمتیں برداشت کیں۔ اس نے سارے ملک کو ایک حکومت کے تحت لانے کے لیے اپنی پوری کوششیں صرف کر دیں، تاکہ یکساں انتظامیہ، عدلیہ اور مالیہ وجود میں آ سکیں، اور یکساں قسم کے زرعی اور تجارتی قوانین نافذ ہو سکیں۔ اگر دکن کی ریاستیں اس کے منصوبے کو اچھی طرح سمجھ لیتیں اور اس کا ساتھ دے سکتیں، تو شاید ہندوستان ایشیا اور یورپ دونوں براعظموں کا سب سے زیادہ مضبوط اور مالدار ملک بن جاتا، اور اس کی تاریخ بھی مختلف ہوتی۔ ہندوستان کو متحد کرنے کے بعد اکبر مشرق وسطیٰ اور مغربی ایشیا کو اس کے ساتھ ملانا چاہتا تھا، کیونکہ عالمی سلطنت کی تشکیل کے لیے یہ بہت ضروری اور اہم اقدام تھا۔ اکبر بحیثیت حکمران کے بہت ہی روشن خیال اور وسیع القلب بادشاہ تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ بادشاہت اللہ تعالیٰ کی تفویض فرمائی ہوئی ایک زبردست ذمہ داری ہے، اور بادشاہ کا ہر فعل ایک قسم کی عبادت اور خدا کے حضور میں نیاز و پیشکش کی حیثیت رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ امور مملکت کے انجام دینے میں بہت احتیاط اور غور و فکر سے کام لیتا۔ وہ کسی نہ کسی طرح حکومت کے سارے کاموں کا تفصیل سے مطالعہ کرتا، اور اس طرح امور انتظامیہ پر اس کا پورا قابو تھا۔ اگر حالات کا تقاضا ہوتا تو وہ کام کرنے کی غیر معمولی صلاحیت، تحمل، فوری فیصلہ اور صورت عمل کا مظاہرہ کرتا، اور وہ کسی کام میں خوب غور و خوض اور باقاعدہ تیاریوں کے بغیر ہاتھ نہ ڈالتا۔ وہ ایک مرتبہ جو بھی فیصلہ کر لیتا تو اسے عزم بالجزم کے ساتھ انجام دیتا، اور اس کی پرواہ نہ کرتا کہ اس میں کتنا وقت صرف ہوگا اور کتنی زحمت اٹھانی پڑے گی۔ اکبر کم سخن تھا، لیکن جو کچھ کہتا وہ مختصر، خیال انگیز اور واضح ہوتا۔ وہ اپنے اخلاق و عادات اور دوسروں کے ساتھ سلوک میں ممتاز اور باوقار تھا۔ اس کی شخصیت باروب اور با اثر تھی۔ اسے کمینوں، بد کرداروں اور محض خوشامدیوں کی صحبت پسند نہ تھی، اور اکبر نے اپنے ساتھی بڑی عقل مندی کے ساتھ ممتاز، لائق اور صاحب استعداد لوگوں میں سے منتخب کیے تھے۔ اکبر چاہے بزم میں ہو یا رزم میں ہمیشہ حالات کو اپنے قابو میں رکھتا، اور وہ بحیثیت ایک سالار و سپاہی کے، بحیثیت ایک مدبر، منتظم اور لیڈر کے اپنے سارے ہم اثروں سے ممتاز تھا۔ اکبر اس وقت تک جنگ پر آمادہ نہ ہوتا جب تک کہ وہ اپنے اعلیٰ مقاصد و نظریات کے مطابق صلح کی ساری کوششیں نہ کر لیتا۔ جب ہر قسم کی ترغیب اور عقلی دلائل ناکام ہو جاتی
تو پھر وہ اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکال لیتا اور عام طور سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا۔ بظاہر وہ مطلق العنان تھا، لیکن عملی طور سے وہ حلیم الطبع، ہمدرد، خردمند اور مہربان تھا، اور جہاں تک ہو سکتا دوسروں کی خواہشات کا خیال رکھتا اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی دلچسپی صرف اتنی ہی نہ تھی کہ مال گزاری جمع ہو جائے، صلح برقرار رہی اور اس کے اثر و رسوخ کا حلقہ وسیع تر ہو جائے۔ وہ غریبی اور گداگری کو ہٹانے اور اصلاحات کو بروئے کار لانے میں بھی اتنی ہی دلچسپی رکھتا تھا۔ بدقسمتی سے اس کے وسائل اور اس کے زمانے کی معلومات بہت محدود تھیں، لہٰذا اسے جو کامیابیاں ہوئیں وہ نمایاں نہ ہو سکیں۔ اکبر فنون لطیفہ اور ادب کا قدردان اور مربی تھا۔ اگرچہ اکبر نے لکھنا نہ سیکھا تھا اور وہ اگر پڑھ سکتا تھا تو بھی پڑھنا پسند نہ کرتا تھا، تاہم وہ عالم تھا اور شعر، اخلاقیات، مذہب اور فلسفے کی باریکیوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ خدا نے اس کو غیر معمولی، عجیب اور قوی یادداشت بخشی تھی، جس کی مدد سے اس نے علم کا ایک خزانہ حاصل کر رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کے عیب جو بھی اس کی تعریف سے باز نہ رہ سکی۔ اکبر اعلیٰ قسم کی نظم اور اچھے اشعار کا شوقین و مربی تھا، لیکن اسے کھوکھلے پن، ظاہرداری اور خیالات کی پستی سے نفرت تھی۔ فن نقاشی اور معماری کی ترقی میں اکبر کی عملی دلچسپی اور عادلانہ تشویق اور ترغیب کو کافی دخل تھا۔ وہ صوتی اور آلاتی دونوں قسم کی کلاسیکی موسیقی کا دل دادا تھا اور لائق موسیقاروں اور ہنرمندوں کی سرپرستی کرتا۔ وہ شاید اسلامی عقائد اور خیالات کی وجہ سے فن مجسمہ سازی کی حوصلہ افزائی نہ کر سکا، لیکن اس کے عہد میں پتھروں اور آرائشی نقش و نگار نے قابل توجہ ترقی کی تھی۔ اکبر اگرچہ اپنی جوانی میں ورزش، کھیلوں، شراب اور ایسے کارناموں کا دل دادا تھا جن میں بہادری اور جرأت کا مظاہرہ ہو، لیکن جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا اس میں وقار اور سنجیدگی آتی گئی۔ اکبر کی عادات سادہ اور معتدل تھی۔ وہ اپنے آخری ایام میں بتدریج تارک الدنیا ہو گیا تھا۔ وہ کم کھاتا، گاہ گاہ تھوڑی سی شراب پیتا اور بہت کم مقدار میں افیون کھاتا۔ اس میں ایرانیوں یا ترکوں کی طرح جنسی مصائب نہ تھی اور نہ عورت اس کی کمزوری تھی۔ اس کی زندگی اور خیالات صاف ستھرے تھے۔ وہ سب کی سنتا لیکن اپنے فیصلے کے مطابق عمل کرتا، باوجود یہ کہ اکبر کا نشانہ بہت ہی عمدہ تھا، لیکن اس نے عملاً وسیع پیمانے پر شکار کرنا بند کر دیا تھا۔ اس کے دل میں اپنی اقربا کے لیے بہت جگہ تھی اور جہاں تک ہو سکتا وہ ان کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرتا۔ وہ اپنے بڑوں کا، خاص طور پر عورتوں کا بڑا احترام کرتا۔ اکبر ان لوگوں کی درخواستوں کو رد کرنا سخت ناپسند کرتا۔ اس کا رویہ ایسا تھا کہ لوگ اس کے جذبات سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امور سلطنت میں عورتوں کے زیر اثر نہ رہا۔ اسے اپنے بچوں اور ان کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے انہیں عمدہ تعلیم دلائی، لیکن بظاہر اس نے ان کو اس بات کی آزادی دے رکھی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق رہیں، جس کے سبب اسے آخر میں سخت مایوسی، خجالت اور دل شکنی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان سب باتوں سے بلا خوف و تردید یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اکبر دنیا کے بزرگ ترین بادشاہوں میں سے ایک تھا۔